الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، جب تک ہم بحیثیت مسلمان چند چیزوں پر ایمان نہ لائیں وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان مفصل کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو یہ اللہ رب العزت نے جو کتابوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ مختلف زمانے میں، مختلف دور میں اللہ نے امتوں کو بھیجا، امتوں کی اصلاح کے لیے کتابوں کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ نبیوں کو بھیجا. امتوں کو بھیجا، پھر ان کی اصلاح کے لیے کتابوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا. یہ نبی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بیان کرتے تھے. اس دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں، دنیا کے زوال کے بارے میں بیان کرتے تھے، اور جیسے اللہ نے ان کو ہدایت دیا اسی کے مطابق اپنی قوم کو وہ باتیں بتاتے تھے. جنہوں نے مانا وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اب ہم کو اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان سب پر ہم کو یقین کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان سب کتابوں کے اندر تحریف کی گئی، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو. اس سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان تماموں کے اندر کبھی بڑے لوگوں نے، کبھی وہاں کے جاننے والوں نے، علماء نے اس کے اندر جو ہے تبدیلی کی اور تعریف بنا کر پیش کیا. لیکن جہاں تک قرآن پاک کا مسئلہ ہے، قرآن پاک جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب اطہار پر اترا، اس میں اترنے کے لیے 23 سال لگے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ پورا قرآن پاک بالکل اپنی پوری شکل کے ساتھ محفوظ ہے. اس کے اندر ذرا برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہر بچے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کا اس پر یقین ہونا چاہیے. اگر کوئی تبدیلی کا قائل ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ دنیا کے اس سے پہلے بھی پیدا ہو چکے ہیں. یہ وسیم رضوی جو یہ پہلا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ قرآن پاک کے اندر سے 26 آیات کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر مشرکوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑنے کی بات کہی گئی ہے. اس کو اس میں سے نکال دیا جائے. اور نعوذ باللہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی خلفاء تھے انہوں نے اپنے زور سے ان آیتوں کو قرآن پاک کے اندر اس کو شامل کیا ہے. اگر یہ کہتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں. اور اس سے پہلے بھی شیعہ کے بڑے بڑے علماء نے، ان کے ناموں کی فہرست آ چکی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ قرآن پاک کے اندر تعریف ہوئی ہے. نعوذ باللہ جب کوئی لفظ یہ کہتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو ہم کو یقین کرنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر اترتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو یاد فرماتے تھے، اور پھر دوسرے صحابہ سے بھی کہتے تھے کہ اس کو یاد کرو. اس کو لکھا جاتا تھا مختلف چمڑوں پر، مختلف اوراق کے اندر اس کو لکھا گیا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض صحابہ سے فرمایا تھا کہ ان آیتوں کو لکھو، اور ان جس صورت کے اندر اس آیت کو رکھنا ہے اس صورت کے اندر اس کو رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا یہ کلام 23 سال کے عرصے میں اترا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں صحابہ کو بھی یاد کروایا اور خود اس کے حافظ قرآن تھے. جیسے کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن سنایا کرتے تھے. تو جو پورا قرآن جو سنایا کرتے تھے وہ کس نوعیت کا تھا؟ لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک کیا جا رہا ہے, لوگوں کے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق کی اتری ہے تو اس کو قرآن کے شروع میں ہونا چاہیے تھا, قرآن کے درمیان میں یا آخری پارے میں اس کو کیوں رکھا گیا؟ ہم کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں کس آیت کو کہاں پر رکھنا چاہیے, کس آیت کو کس صورت کے ساتھ ملانا چاہیے, یہ توفیقی امر تھا. یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام کیا گیا. اب اس الہام کے مطابق جو وحی آتی تھی اسی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیتوں کی ترتیب خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور کوئی صحابہ نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے. ہمارے یہ جو قرآن پاک ہے 6000 سے زائد آیتوں کا ایسا نہیں ہے بلکہ 17000 آیتوں کی تھی. اس طرح سے کہہ کر مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فوراً اس بات کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے 23 سال کے عرصے میں مکہ اور مدینے کی سرزمین پر اس کو نازل کیا. اس کے اندر ذرا برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس وقت قرآن پاک اتر رہا تھا یہ جو مشرک تھے وہاں پر بڑے بڑے ادبا موجود تھے, عربی زبان کے ماہرین موجود تھے. اس وقت اللہ نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے, اگر آپ کو ان آیتوں کے بارے میں کوئی شک ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی بات ہے تو میرا چیلنج ہے کہ آپ ایسے جیسا قرآن لا کر دکھائیے. بے بس ہو گئے لوگ. اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر تخفیف کر دی, ایسی 10 صورتیں لا کر دکھائیے, وہ بھی نہیں لا سکے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو تو تم اس جیسا قرآن لے کے آ جاؤ, اور اگر تم نہیں لا سکتے تو تمہارے اور شہداء اور مددگار جتنے بھی مدد کر سکتے ہیں ان سب کو لے کر آ جاؤ اور ایسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, قرآن کہتا ہے اگر تم نہ کر سکو اور تم کر نہیں سکتے. جب قرآن کہتا ہے, جب اللہ کہتا ہے ایسے آیت تم نہیں لا سکتے تو کہاں سے لاؤ گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور تم صورتیں نہیں لا سکتے ہو تو تم اس اللہ سے ڈرو اور اس جہنم سے ڈرو جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ کس سے کہا گیا؟ یہ مشرکوں سے کہا گیا. اس وقت کے مشرک عربی دان تھے, عربی پڑھنے والے تھے, عربی سمجھنے والے تھے. لیکن اللہ جزائے خیر دے کہ جس زبان میں یہ قرآن پاک موجود ہے اس کی تمام چیزیں محفوظ ہیں, اس کی تمام چیزیں محفوظ ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ عربی میں دینا سنت ہے. عربی میں دینا سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کی اس سے حفاظت ہوگی, عربی زبان میں اس کی حفاظت ہوگی. جیسے نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا فرض ہے, سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے, کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی کہے کہ میری سمجھ میں عربی نہیں آتی ہے, میں اس کا اردو ترجمہ سنوں گا یا اردو ترجمہ پڑھوں گا, نعوذ باللہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز کے اندر عربی الفاظ اسی کے انداز سے پڑھنا فرض اور واجب ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ خطبہ کا ترجمہ کیا جائے. حالانکہ اکثر علماء جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھے یا نہ سمجھے اس کے بعد ان کو تشریح کی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ آج کے خطبے میں کیا کہا گیا, ترجمہ کیا کہا گیا. لیکن خطبہ ہو عربی کے اندر یہ افضل ہے, یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, جہاں پر قرآن اترا تھا وہ قرآن محفوظ ہے, اس کی زبان محفوظ ہے, اور جہاں پر اترا تھا
مکہ مکرمہ کی سرزمین اور مدینہ منورہ کی سرزمین لوگوں نے لکھا ہے احد پہاڑ کیا تھا، غار ہیرا کیا تھا، غزوہ بدر کیا تھا، غزوہ احد کیا تھا، اور مکی کی سرزمین کیا تھی، مدینہ کی سرزمین کیا تھی. یعنی جہاں پر اترا تھا اس کا پورا جغرافیہ آج محفوظ ہے، اس کا پورا جغرافیہ محفوظ ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم کو یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں پر ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. ہم ہی نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کو بدلنے کے لیے کتنی بھی طاقت جھونکی جائے خدا کی قسم کوئی بدل نہیں سکتا. مٹانے والے آگے خود مٹ گئے. اس کے اندر کیا تاثیر ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہمیشہ بولتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مجھے موقع مل جائے حضور کی گردن اڑا دوں نعوذ باللہ. اور جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور ان کی بہنوی اسلام قبول کر چکی ہے تو سیدھا رخ کیا اپنی بہن کے پاس. لوگ ملے، غالباً ابو نعیم تھے، وہ راستے پر ملے. فرمایا کہ عمر کہاں کا قصد ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلانی جگہ میں محمد کا سر کٹوانے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ محمد کا سر کٹوانے سے پہلے اپنی گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کی بہنوی اسلام قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، وہی ننگی تلوار لے کر دروازے کو کھٹکھٹایا. خباب بن عرط رضی اللہ عنہ قرآن سکھا رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھا رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو. اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو کھٹکھٹایا. ان کا چہرے سے معلوم ہو گیا کہ بڑے غصے میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں. قریب گئے گھر سے تو پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اندر چلے گئے. دروازے کا جب کھولا گیا تو اندر چلے گئے. تو پوچھا فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی؟ دینے کے لیے تیار نہیں، کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں. ان کو مارا پیٹا، خون سے لہولہان ہو گئی، اور ان کے بہنوئی کو بھی مارا، خون سے لہولہان وہ بھی ہو گئے. اس کے بعد جب دیکھا ان کا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اپنی بہن سے کہا اے فاطمہ مجھے وہ ورق دیجئے جس کو آپ پڑھ رہی تھی. انہوں نے صاف انکار کیا کہ آپ نجیس ہیں، آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ غسل نہ کر لیں اور اپنے بدن کو پاک اور صاف نہ کر لیں. یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے ہاتھ میں دے نہیں سکتی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور جب ان آیتوں کو پڑھا تو پڑھتے ہی ان کا دل پسیج گیا، پڑھتے ہی ان کے دل کے اندر ایمان کی آگ، ایمان کا شعلہ بھڑکنے لگا. اسی ننگی تلوار کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں موجود تھے. وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ بالکل ایسے ہی جیسے ان لوگوں نے دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے، وہاں پر انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھا. تو انہوں نے کہا حضرت عمر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو وہاں سے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آئے ہیں تو ہم ان کو اچھا بدلہ دے دیں گے، اگر وہ بری نیت کے ساتھ آئیں گے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یا محمد میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اور وہاں پر آ کر انہوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت قرآن کی ہے، یہ طاقت قرآن کی ہے، یہ معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کے اندر، اس کی صورتوں کے اندر وہ طاقت رکھی ہے. مشرک آتے تھے اس کے حج کے موقع پر، لوگ ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے حضور کی بات مت سننا، اللہ کے نبی کی بات مت سننا. اور جو سنتا تھا وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. جب ایک صحابہ کی جماعت ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ میں، وہاں کے بادشاہ نے جب پوچھا آپ کے پاس کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو اترا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ ان قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا. وہ آیتوں کو پڑھتے ہی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. یہ قرآن کی جو نسبت ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل بھڑکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ کے طور پر رکھا ہے. کتنوں کو جلایا گیا بخارا کے اندر، سمرقند کے اندر، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی. وہاں پر علماء موجود تھے، وہاں پر سینکڑوں مدارس موجود تھے، لیکن یہودیوں نے ان پر حملہ کیا تھا تو تمام کتابوں کو جلا ڈالا اور تمام قرآن پاک کو جلا ڈالا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے اب قرآن پاک جل گیا، اس کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ملے گا.
لیکن قربان جائیے اس قرآن پاک پر جس کی عظمت سے دنیا قائم ہے، جس کی عظمت سے زمین یا آسمان قائم ہے۔ اگر یہ قرآن پاک نہ ہوتا ہم لوگ کہاں ہوتے اور نہ ہم ہوتے نہ یہ دنیا ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا گیا، تو پھر دیکھا بخارا کے بعد بھی لوگ ایسے معجزوں کے اندر موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں قرآن پاک کے حافظ بن رہی ہیں۔ اللہ جزا خیر دے، ہماری اس چھوٹی سی بستی کے اندر کتنے حفاظ کرام ہوئے، کتنی عورتیں حفظ قرآن کر رہی ہیں، اور کن حالات میں رہ کر، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچوں نے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک ایک سال کے اندر، 6 مہینوں کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی کتاب موجود ہے؟ پوری کتابیں جلا دی جائیں، لیکن الحمدللہ قرآن پاک انسانوں کے سروں کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر ذرہ برا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ آج ہندوستان کے اندر بھی اپنے مقدمات دائر کر رہے ہیں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ہم تمام لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کریں اور اپنے آواز کو بلند کریں کہ یہ بے وقوف شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف ذاتی دشمنی کی بنیاد پر شیعہ حضرات نے ہمیشہ ایسا کیا ہے۔ آپ کو اس کی تاریخ میں اگر کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، شیعہ لوگوں نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا تھا، حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر کے ساتھ کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا کیا، اور ان لوگوں کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون لوگ تھے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آج ہندوستان کے اندر کسی کی گود میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو باولاپن کی باتیں ہیں، جس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ اس کے اندر چند آیتیں ہیں جو آتنکواد کو اور دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ نعوذ باللہ، اسلام کبھی دہشت گردی کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے، ترقی نہیں کی ہے۔ اچھے اخلاق سے اور اچھی تعلیم سے، اچھی تربیت سے اسلام پھیلا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی رودات لکھی ہے اور اس کے متعلق تاریخیں درج کی ہیں کہ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے زور سے پھیلا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میرے آج کے خطبے کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف میرے اندر، آپ کے اندر بھی اس کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ گھر میں جا کر اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، قرآن کے بارے میں 2 بول بولیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیتیں نکالو، وہ آیتیں نکالو، دنیا سے مٹ جائیں گے، ایک آیت کا ایک نقطہ لوگ نکال نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے اللہ کی طرف سے منزل ہے یہ لا یخلف اللہ میعاد۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اسی کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کی شکلیں بہت ہیں، دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کی تفسیریں لکھتے ہیں، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، باقی رہنے کے لیے آیا ہے، یا ایسا معجزہ ہے ہمیشہ باقی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پر یقین اور اعتماد پیدا فرمائیں، اور قرآن کی عظمت اپنے دلوں کے اندر کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو پیوس فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔